وابستہ کیا اور اس کے بعد اپنی لڑکی دی اس کو، اور دینے کے بعد جب اس کے گھر پر کوئی دوسری شادی کرتا ہے وہ تو اس دیوبندی کو بھی بلاتا ہے اور قوم کے لوگوں کو بھی بلاتا ہے، تو سب لوگ ساتھ میں کھانا کھانے جاتے ہیں یعنی شادی میں۔ حضور اس پر روشنی ڈالیں مہربانی۔ ہمارے بھائی نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ مرنے کے بعد مردے کو کب تک رکھنا چاہیے؟ آج حالات یہ ہیں کہ صاحب ماں کا انتقال ہو گیا، لڑکا ہے دبئی میں، کیا صاحب اس نے ٹکٹ لے لیا ہے، وہاں سے چل دیا ہے، پرسوں آ جائے گا یا کل شام تک آ جائے گا، اب وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنازے کو زیادہ دیر تک روکنے سے منع فرمایا ہے، حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ تدفین میں جلدی کی جائے۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے برکتوں سے کیوں محروم کر رہے ہو، قبر میں پہنچے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو، اور اگر اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ کے عذاب کو کاندھے پر کیوں لاتے بیٹھے ہو۔ میرا حکم شرع یہ ہے کہ مسلمان کے انتقال کے بعد اس کی تدفین میں جلدی کرنا چاہیے، زیادہ دیر تک جنازہ روکنے سے اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک بات اس کے زمانے میں اور کہہ دوں کہ یہ بھی ایک رواج سا چل گیا ہے، گرمی کا موسم ہے، لڑکا آنے پائے گا کل شام کو، تو کیا ہوا تھا برف کی پوری سلی لے آئے اور اس پر میت کو لٹا دیا۔ ایسا کرنا ناجائز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کو زندگی میں جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، روح نہیں مرتی ہے، اور جس پر جو گزرتی ہے روح کو باقاعدہ احساس ہوتا ہے۔ میاں اگر کوئی زندہ ہو اور زندہ کو برف کی سلی پر لٹا دیجیے، پھر بتائیے کیا گزرے گی؟ میاں اور پولیس والے تو سزا کے طور پر برف پر لٹاتے کھلوانے کے لیے، جرائم کھلوانے کے لیے، لہذا کسی میت کو برف کی سلی پر لٹانا یہ ناجائز ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور میت کو بیجا تکلیف پہنچانا ہے۔ ہاں گرمی کا زیادہ موسم ہے اور آپ لاش کی جنازے کی جسم کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 2-3 کولر لگا دیجیے اور اس پانی میں برف ڈال دیجیے تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی، تو امید ہے کہ گرمی سے جسم متاثر نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارے بھائی نے کیا پوچھا، اب بھائی سوال کیا جا رہا ہے تو بتا ہی جائے گا کہ ایک صاحب نے اپنی لڑکی کسی بد مذہب جہنمی فرقے کے ہاں کر دی۔ میں نے مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ لڑکی دینا بھی حرام اور لڑکی کسی ان کی لانا یہ بھی حرام۔ اگر لڑکی سنی ہے اور وہ بد مذہب ہے، بے دین ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ کے بے ادب ہے، تو 1000 قاضی مل کے نکاح پڑھائیں، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح ہوگا ہی نہیں، ساری زندگی زناکاری اور بدکاری ہوگا۔ سمجھ لیجیے آپ۔ اور لڑکی بھی گناہگار ہوگی، لڑکی کے ماں باپ جن لوگوں نے شادی کی ہے وہ بھی گناہگار ہوگی۔ لہذا میری گزارش ہے اللہ کے واسطے اس گناہ سے اپنی قوم کو بچائیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور اگر آپ نے کر دی ہے تو اس سے اپنے آپ کو پھر بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ اور جن محفلوں میں بیابنا وہابیہ بد مذہبوں کو بلایا جائے، حکم شرع یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے، ان کو شادی بیاہ میں دعوت میں بلانا ناجائز ہے۔ اگر بیابنا وہابیہ کو بلایا جا رہا ہو تو ایسی شادیوں کی شرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب آگے بتائیے۔ السلام علیکم۔ حضور ہمارا سوال یہ ہے کہ 1 طلاق میں اور 2 طلاق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 بار طلاق دیتا ہے اور کوئی دوسرا شخص 2 بار طلاق دیتا ہے یا 3 بار دیتا ہے، پھر اس میں نکاح میں لینے کے لیے اس کے لیے کیا شرط ہے؟ 1 طلاق بات یہ ہے، 1 ڈنڈا کھپڑی ماریے تو کم پھٹتا ہے، 2 مار دیجیے تو زیادہ پھٹ جائے گا۔ سمجھا گیا؟ 1 ڈنڈا ماریے تب بھی چوٹ لگے گی اور 2 ماریے تو اور زیادہ چوٹ لگے گی، بس یہی فرق ہے۔ اور 2 طلاق اور 3 مار دی تو اور زوردار اور سن پائے گا۔ پر یہی مسئلہ ہے کہ کبھی ایسی چوٹ ہوتی ہے کہ صرف دوائی سے کام چل جاتا ہے اور کبھی ایسی چوٹ ہوتی ہے کہ ٹانکے لگوانا پڑتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ بس یہی فرق ہے۔ بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں عدت کے اندر لوٹا سکتا ہے۔ عدت اگر گزر جائے تو بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق تو بہرحال ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی،
بس یہ ہے کہ اتنا فرق ہے، اور طلاق مغلق میں بغیر حلالے کے نکاح کی کوئی صورت نہیں۔ آگے حضور آپ سے سوال تو نہیں کر سکتا، ہاں یہ گزارش ہے اتنی اوقات ہے کہ سوال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل فتو سورج مثلہ، کیا کل فتو سورج مثلہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ کوئی قرآن کی مثل لا سکتا ہے؟ قرآن کے لوگ نہیں لا پائے، تمام جن اور انسان مل کر کیا قرآن کی صورت لا سکتے ہیں؟ میرے سرکار نے ساتھ فرمایا لوگ نہیں لا پائے۔ سوال کیا؟ آپ کا سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے حضور، وہ گزارش یہ ہے کہ جب میرے سرکار کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، چاہے وہ کتابوں کے حوالے سے کرتے ہوں یا موقع کرتے ہوں، تو کیا ان کو ہم مسلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جن لوگوں نے میرے سرکار کی شان کے خلاف گستاخی کی ہے، چاہے کتابوں کے حوالے سے، چاہے موقع کی ہو، چاہے راستے سے کی ہو، کیا وہ مسلم ہے؟ ہو گیا۔ کل فاتو کیوں پڑھ دیا اس میں آپ؟ نہیں، کل فاتو ہے نا، فاتو بسم مسلی۔ اچھا، بہرحال خلاصے کلام یہ ہے، اس کا جواب اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ہرگز کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں ادنا سی بے ادبی کرنے والا کافر ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی جو جوتا شریف پہنتے ہیں تو جوتے کو عربی میں نال کہتے ہیں اور جوتیا کو نوائل کہتے ہیں، لیکن ایک جوتیا ادھر ڈال دو، ہے نا؟ تو قاضی ابن عیاض شفا میں تو یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے سرکار کے جوتے کو جوتیا کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائے، نال کو نوائل کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بے ادبی کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی حکم شرع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی 2-4 مہینے بعد محرم آنے والے ہیں، تو اس محرم میں لوگ ڈھول بھی بجاتے ہیں، ناچتے بھی ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور آگ میں بھی کوندا جاتا ہے، الاؤ ہوتا ہے، اس آگ میں بھی کونتے ہیں، اور آگ کے کوندنے کے بعد جو آگ میں کونتا ہے ان کی ماں آتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے پیر دودھ سے دھوتی ہیں، دودھ لاتی ہیں تھالی میں، وہ دودھ سے پیر دھوتی ہیں اور وہ دودھ ماں پیتی ہیں۔ یہ سرکار آپ سے مطلب؟ ارے ابھی محرم آنے تو نا میرے بھائی، یہ چل رہا ہے نا میرے بھائی، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اب محرم سے پہلے ٹھیک سے تفصیل سے اسے ڈالیں گے، پھر یہ سب کرنا حرام ہے، ابھی اتنا جواب دے رہے ہیں، تفصیل سے اسی ٹائم بتائیں گے۔ یہ سب الاؤ لگانا، الاؤ میں کودنا، الاؤ جلانا، اس میں چندہ دینا، یہ سب حرام ہے۔ ان کے پیروں کو دودھ سے دھونا اور پینا یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ اس کا اسلام سے، امام حسین کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ لہذا آپ سے گزارش ہے ان گناہ کے کاموں سے خود بچیے، اپنے قوم کو بچائیے۔ ایک سوال اس میں یہ آیا ہے، اگر کوئی نوکری کرتا ہے اور اس کا فنڈ کرتا ہے، کیا اس فنڈ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یا بیمہ ہے، یا ایسی چالو کھاتے میں پڑا ہے، یا فکس میں پڑا ہوا ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، اس کو غور سے سن لیجیے۔ بات یہ ہے کہ وہ مال جو آپ نے بینک میں ڈال دیا ہے، چاہے چالو کھاتے میں ہو، چاہے فکس میں ہو، یا آپ نے بیمہ میں کہیں ڈال دیا یا ڈاکخانے میں جمع کر دیا، یہ سارا پیسہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ جو فنڈ کر رہا ہے وہ پیسہ بھی اگرچہ ابھی آپ کو ملا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے نام لکھا پڑھی ہوئی جا چکا ہے، اس پیسے کی بھی آپ مالک ہیں۔ تو ان تمام رقموں کی، اس تمام پیسے کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔
1000 پر 25 روپے کے اعتبار سے حساب لگا کر زکات نکالنا آپ پر فرض ہے۔ اب فن کی صورت یہ ہے، چاہے تو اب ہر سال ملازم کو معلوم رہتا ہے کہ میرا فن ہر سال کتنا کٹ جاتا ہے، اگر وہ ہر سال نکالنا چاہے تو ہر سال نکالتے زیادہ بہتر ہے، ورنہ جب اس کو فن ملے گا تو سارے سالوں کی زکات حساب لگا کر نکالنا اس پر فرض ہوگا۔ یوں ہی بینک وغیرہ میں جتنا پیسہ پڑا ہے یا آپ کی بیویوں کے پاس جو زیورات وغیرہ ہیں، ان تمام زیورات کی، پیسے کی آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کی دکان میں تجارت کا مال لگا ہوا ہے، یا آپ کا میڈیکل اسٹور ہے، یا کپڑے کی دکان ہے، یا کوئی دوسرے کرانے وغیرہ کی دکان ہے، ہر سال سارے مال کا حساب و کتاب کر کے اور زکات نکالنا آپ پر فرض ہے۔ یہ مطلب سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا، اللہ توفیق دے تو اپنے آپ گناہ سے بچائیے اور اپنے مال کی زکات ادا کیجیے۔ زکات نہ نکالنا یہ حرام ہے، اور زکات نکالنے والے کو جہنم کی بہت سی سزائیں دی جائیں گی۔ ایک سوال اس میں اور یہ ہے کہ ایک عورت کے ایک مرد کے ناجائز تعلقات، مرد کی بھی اولاد ہے اپنی بیوی سے، اس عورت کی بھی الگ اولاد ہے اپنے شوہر سے، اور ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب جس مرد کے اس عورت سے ناجائز تعلقات ہیں، یہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہے کسی دوسری بیوی سے، اس کی اولاد کی شادی اس عورت کی جو اولاد ہے اپنے شوہر سے اس اولاد کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آیا ہے۔ سوال سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ سمجھا کہ نہیں میرے بھائی؟ سوال سمجھ لیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ شادی حرام ہے، نہیں ہو سکتی۔ وہ جانے جو سوال کیا گیا، سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ مفتی کی ذمہ داری جو سوال ہوتا ہے، مفتی سوال کا جواب دیتا ہے، تحقیق کرنا یہ مفتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو شادی درست ہوگی یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اگر بدکاری، بے حیائی اور کے تعلقات ہوں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، لہذا اگر اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو دونوں کی اولادوں کے درمیان رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہی شریعت رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہو گیا؟ بولا نا آپ کو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال ہے کہ ایک ساتھ دو لڑکیوں کی شادی ایک گھر میں دونوں لڑکوں کے ساتھ ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے حضور کہ ہمارے یہاں پر کچھ رواج ہے کہ پیلے جو چاول ہے، پیلے رنگ کے چاول کر کے دعوت پھراتے ہیں لوگ اور اس کے پیر پڑتے ہیں لوگ، یہ کیسا ہے حضور؟ کیا کرتے ہیں؟ پیلے ہلدی میں رنگ کر چاول اور گھر گھر دعوت پھراتے ہیں اور اس کے پیر پڑتے ہیں لوگ، یا اگر اس دعوت نہیں آئی تو دعوت نہیں مانتے ہیں، یہ رواج ہے حضور، تھوڑا اس کو روشنی ڈالیں۔ دیکھو، دعوت دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پیر پڑنا یہ سب ناجائز ہے، اسلامی طریقے کے خلاف۔ اس طریقے کو خاتمہ کیجیے، طریقوں کا خاتمہ کیجیے۔ یہ پتہ تھا ہے نا؟ ایک سوال یہ کہ غوث اعظم اور ولی نواز کا زمانہ ملا یا نہیں، تو میں مختصر جواب دوں گا، بہت تحقیق کے ساتھ جواب دے رہا ہوں، یہ ایسے ہواؤں میں تلوار نہیں چلا رہا ہوں، میں باقاعدہ لکھ کر فتویٰ بھی دے چکا ہوں کہ سرکار غوث اعظم، سرکار ولی نواز کی جسمانی ملاقات ثابت نہیں۔ جو لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ غلطی کے شکار ہیں، اگر کسی کتاب میں ملتا ہے تو غیر معتبر کتاب ہوگی۔ تحقیق یہی ہے کہ سرکار غوث اعظم، سرکار ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی ملاقات ثابت نہیں ہے۔
سوال یہ ہے کہ امام پر غسل فرض ہو گیا، جو نماز پڑھاتا ہے امام اس پر نہانا رات میں فرض ہو گیا. اب آنکھ کھلی دیر سے، اب یہ اندیشہ ہے کہ اگر غسل کرے گا تو سورج نکل آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ امامت نہ کرے، سمجھ گئے آپ؟ اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر اتنی دیر میں آنکھ کھلی، امام نہیں کوئی بھی مسلمان، اس پر نماز تو بہرحال فرض ہے، وہ رات کو سویا، بشری تقاضا تھا، نہانا فرض ہو گیا. آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ اب نہانے کا ٹائم نہیں ہے، تو شریعت رسول اللہ کا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جہاں پر نجاست لگی ہو نجاست کو دھو لے، اور نجاست کو دھونے کے بعد وہ غسل کا تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے، اور اس کے بعد تو قضا نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. سورج نکلنے کے بعد نہا کر اس نماز کو دوہرا دے. سمجھ لیا آپ نے؟ یہ مسئلہ ہے. اب ایک سوال یہ آیا ہے، ہینڈ پیپ پر ناپاک کپڑے ٹانگ دیے اور پر ناپاک قطرے اندر چلے گئے، اب ہینڈ پیپ کو پاک کیسے کریں؟ ہے نا؟ اس کا جواب جو تحقیق فرما ہمارے یہاں سے چھپا آپ نے خریدا تھا، اس میں یہ سوال ہے، اس کا جواب اس میں چھپا ہوا ہے. لیکن آپ سب سن لیں. دیکھیے، جو مجھے ابھی تک معلومات ہو پائی ہے کہ ہینڈ پیپ میں ایسے واشر لگے رہتے ہیں کہ پانی اس کے نیچے نہیں جانے پاتا ہے. یا کوئی ویکتی ہینڈ پیپ کا ہوگا تو ہماری بات کو سمجھے. میں نے یہ مسئلہ درپیش تھا، مولانا آفتاب صاحب سے پوچھیے. میں نے ایک مستری کو فون کر کے دلیل نگر سے ایک مستری بلوایا، اس سے میں نے کھڑے ہو کر ہینڈ پیپ کھلوایا، ہینڈ پیپ کھلوا کر اس سے میں نے پیپ نکلوائے. ہم نے کہا پورا مجھے دکھاؤ پہلے تو، یہ شرعی مسئلہ ہے، میں تحقیق کر لوں گی کہ پانی اس کا پاک کیسے کیا جائے. میں نے تحقیق کی باقاعدہ، تو اس میں واشر ایسے ہوتے ہیں کہ اس واشر کے نیچے پانی نہیں جا سکتا ہے. تو اگر پانی اول تو پانی اگر ٹپکے بھی تو ٹپک کے نیچے نیچے نہیں پہنچ پائے. یہ میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، کھلوا کے باقاعدہ. آپ خالی پوچھ رہے ہیں، میں ایسے نہیں بتلا رہا ہوں. میں نے پوری زنجیر سب کھلوا کے سب پوری تحقیق کی. اول تو آپ کا کپڑا وہاں پر سے ٹانگ دیں گے، پانی ٹپک بھی جائے گا تو وہ پانی اس کی نلی میں، اس کی جو نالیاں ہیں ان نالیوں میں نہیں جا پائے. اور اگر واشر تک چلا بھی جائے تو واشر سے نیچے وہ پانی کے جو چشمہ اس میں نہیں جا پائے. لہذا اگر اوپر پانی کچھ چلا جائے تو اتنے کثرت سے چلا دیا جائے کہ اندر سے پانی کے ساتھ بہہ کر سارا پانی باہر ہو جائے، اور کچھ پانی سے وہ دھل بھی جائے، وہ سارا پانی پاک ہو جائے. سمجھ گئے بہت؟ حضرت السلام علیکم. حضرت ایک مسئلہ بتا دیجیے آپ. ہاں بتائیے. کنٹرول کا کوٹا کھولا ہے ایک شخص، وہ نماز پڑھا سکتا کہ نہیں؟ کنٹرول کا کوٹا کھولنا کوئی حرام کام تو ہے نہیں. کوٹا نہیں کھلے گا تو آپ کو شکر اور آٹا اور چاول ملے گا کہاں سے؟ وہ تو سب ملے گا، مگر نماز پڑھا سکتا کہ نہیں؟ ارے بھائی نماز تو نہیں پڑھا سکتا کوٹا کھولنے والا. بھائی یہی پوچھا آپ کو. بس سوال نہیں اب نہیں، اتنا سوال اتنا جواب. یہ سوال جتنا سوال اتنا جواب. دیکھو میرے بھائی سنیے، مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے طلبا کو، یہ مولانا آفتاب عالم صاحب ہیں، یہ ہمارے جامعہ سمدیہ میں مفتی کا کورس کر رہے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں. تو ہم جب ان کے سوالات جانچتے ہیں تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب دیکھیے، آگے مت بڑھائیے بلا وجہ. جتنا سوال ہوگا اتنا ہی جواب ہوگا. تو ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں مفتی کورس کے مولانا حضرات کو. آپ نے اتنا سوال کیا ہے کہ کوٹا جو کھولا ہو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی.
باقی اس میں اور کچھ نہیں پوچھا آپ نے. تو کوٹا کھولنا یہ کوئی حرام کام نہیں ہے, یا صرف کوٹا کھولنے کی وجہ سے امام بننا ناجائز نہیں ہوگا. جتنا سوال اتنا جواب. ہماری بات سمجھیے آپ. چلیے اب آگے چلیے. اب ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں یا لڑکیاں یہ بھویں والا کٹوا سکتے کہ نہیں؟ ارے ان کو تو اپنی پوری آنکھیں کٹوا دینا چاہیے تو بالکل ہی صحیح ہو جائے, بالکل فیشن صحیح ہو جائے ایک دم سے. دیکھو میرے بھائی, بڑے شرم کی بات ہے, ہماری بیویاں, ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں بیوٹی پارلر پر جا کر اپنے بال کٹاتی ہیں, بھویں کٹواتی ہیں, چھلے بنواتی ہیں. میاں یہ حرام, بہت بڑا گناہ, اور وہ لڑکیاں بھی گناہگار ہو رہی ہیں, اور گھر کے وہ ذمہ دار جو علم رکھتے ہوئے بچی کو منع نہیں کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے, اپنے گھر کی بچیوں کو, ماؤں بہنوں کو گناہ سے بچائیے اور خود بھی گناہ سے بچیے. مفتی صاحب, اسلام میں یہ سیٹی بجانا کیسا ہے؟ سیٹی کے ساتھ سیٹی بجاتی ہیں, جیسے کہ لڑکیاں یا لڑکے یا عورتیں کوئی بھی گھر میں ہوں چاہے باہر ہوں, سیٹیاں بجاتی ہیں گھر کے اندر گنگناتے ہوئے, تو یہ کیا, یہ سمجھ یہ لعب و لعب ہے, ناجائز ہے. یہ جیسے کہ شادی ہوتی ہے تو دولہے کو سہرا پہنایا جاتا ہے, تو یہ سہرا پہنانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھ بھائی, آپ نے سوال کیا, جواب دے دیتے ہیں. اولم تو اب ہم آپ سے کوئی نہیں کہیں گے, نہ آپ دے رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے, جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہوں ان سے دلیل مانگنا چاہیے کہ آپ ناجائز ہونا کہاں سے ثابت کر رہے ہیں. جائز تو اس لیے ہے کہ اللہ اور کے رسول کی شریعت حکم یہ ہے کہ جو جو چیز ناجائز نہیں ہے وہ سب جائز ہے. اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو ناجائز نہیں کیا ہے وہ سب جائز ہیں. تو صحرا اللہ کے رسول نے کہیں ناجائز نہیں کہا, اس لیے یہ جائز ہے. جو ناجائز کہے دلیل وہ پیش کرے کہ ناجائز کیوں. بات سمجھ لی آپ نے؟ ایک بات پھر بتا دیتا ہوں. نکاح یہ رسول اللہ کی سنت ہے, نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حبب الی من دنیاکم ثلاث, الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسندیدہ ہیں. نمبر 1 خوشبو, میرے آقا نے فرمایا. تو نکاح یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور خوشبو رسول اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. اس لیے خیال کیا گیا کہ نبی کی سنت کی ادائیگی کے ٹائم نبی کی پسندیدہ چیز یعنی خوشبو والے پھولوں کا استعمال پہنا دیا جائے. یہ رسول اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. سمجھے بھائی؟ کو پریشان کرنا اور جو ویسے ساتھ ہیں کیا ہوتا ہے بھائی, کسی بھی کو پریشان کرنا کام ہے. کسی مومن کو ستانا, پریشان کرنا, اور غریبوں کو, بیواؤں کو ستانا اور بھی زیادہ حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت غریبوں کے دل سے زیادہ قریب ہوتی ہے. لہذا غریب کا دل کبھی دکھانا نہیں چاہیے. اور میرے سرکار نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ, سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے آقا نے فرمایا, من آذا مسلمان فقد آذانی, من آذانی فقد آذ اللہ. جس نے کسی مومن کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی, جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. لہٰذا میری گزارش ہے, کبھی بھی کسی غریب کا, کسی بیوہ کا, کسی یتیم کا, کسی مومن کا دل نہ دکھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن کا دل دکھا کر آپ جہنم میں چلے جائیں. اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دوسروں کی زمین و مکانوں میں قبضہ وغیرہ کر کے نیت خراب کرتے ہیں اور اس میں ایسے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کے لیے کیا ہو؟ پہلا میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کی زمین کسی نے ناجائز قبضہ کر لی تو قیامت کے دن 7 طبق اتنی زمین توڑ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. اور یہاں آپ کسی کے مال ہڑپ جائیں گے, اس کے بدلے قیامت کے دن آپ کی نیکیاں چلی جائیں گی. تو کسی کے مال ہڑپنا, زمین پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے, اور حرام کام میں مدد کرنا یہ بھی حرام ہے. اللہ کے قرآن نے فرمایا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی اور نیکی کے کاموں میں مدد کرو, گناہ اور سرکشی کاموں میں مدد لازم ہے. لہذا ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے, ان پر توبہ کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो क्या मस्जिद में बात अब ये इंशाल्लाह पूरी अच्छी हुई है।